زیب ممبرن مجاہد ملت جعفریہ خطیب پاکستان سرکار علامہ سید علی رضوی صاحب آپ سکردو او خطاب فرمیسن انہاں دے فوراً بعد سید الذاکرین بحر المصائب قاری القصائد بابا سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین علیہ خطاب فرمیسن زیب ممبرن سرکار علامہ آغا علی رضوی صاحب قبلہ آپ سکردو اساڑے مہمانن اربعوں ہی خوبصورت خطیبن انہوں نے استقبال دے وچ دعایت بلند کر کے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أعداء الله أجمعين صلوات أما بعد قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات مومنین کرام، عزاداران
بی بی دو عالم، خدا سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اس عزاداری کو بارگاہ الہی میں قبول ہو انشاءاللہ۔ بارگاہ سیدہ میں یہ زحمات، یہ عمل، یہ عبادات قابل قبول ہو انشاءاللہ۔ دعا کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور دعا دینے کے لیے یقیناً یہاں پہ انتظامیہ ہے اور ماشاءاللہ زحمت اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی ایک سید کی حیثیت سے، سادات کی حیثیت سے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہوئے شاید بی بی دو عالم مادر سادات نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں مادر سادات کا ذکر کرنے والے اور سیدہ کے نام لیواؤں کا اس سٹیج پہ آ کے شکریہ ادا کروں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اگرچہ ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ میرے محترم بھائی زوار ہیں، ان کی دعوت پہ، ان کی میزبانی میں، اور جناب ملک مرید حسین نے جو یہ سلسلہ جاری کیا، انہوں نے، یہ ہمارے میزبان ہیں، لیکن چونکہ ذکر سادات مادر سادات ہے، اس لیے میں خود اپنے آپ کو میزبان سمجھتا ہوں۔ محفل میں آئے ہیں ماشاءاللہ، ان ذاکرین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں سے پڑھ کے، قصیدہ پڑھ کے، مرثیہ پڑھ کے ہمارے دلوں کو تھوڑا گرما کے چلے گئے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دعا کے لیے آیا ہوں، میں نے عرض کیا دعا کرتے ہیں، قبولیت دعا ہے۔ ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہترین وسیلہ ہے، بہترین وسیلہ ہے۔ رحمت للعالمین، فخر کائنات، ختم المرسلین کو بھی اگر کبھی احساس کمزوری ہوتے تو فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حلال مشاکل، لنگر زمین و آسمان، امیر المؤمنین، مولائے متقیان بھی جب جنگوں سے تھک ہار کے تشریف لاتے تو فاطمہ زہرا کو دیکھ کے سکون ملتا تھا۔ لہذا بارگاہ عظیم بارگاہ ہے، وسیلہ بھی عظیم وسیلہ ہے، اور ان کی محبت، ان کا ذکر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ دنیا والوں سنو، یہ ذکر جو ہم ذکر علی کرتے ہیں، یہ ذکر جو ذکر سیدہ کرتے ہیں، یہ ذکر جو ذکر حسین کرتے ہیں، یہ ہم اپنے عقیدے سے کرتے ہیں، اور دنیا و آخرت دونوں میں یہ ہمارے کام آئیں گے۔ یہ یہاں آ کے ہم ذکر علی، ذکر سیدہ کرتے ہیں تو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، عبادت کرنا ہے ہم نے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا مولا علی کے بارے میں، ذکر علی کے بارے میں، اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے لیکن یہ تمام اور ائمہ علیہم السلام کے لیے ہے، اور خصوصاً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یا علی ذکر تیرا کب ہے کہانی کی طرح، ایک ربائی ہے، یا علی ذکر تیرا کب ہے کہانی کی طرح، حل کیا عقدہ لا ینحل کو پانی کی طرح۔ یا علی ذکر تیرا کب ہے کہانی کی طرح، حل کیا عقدہ لا ینحل کو پانی کی طرح۔ ڈوب کر شمس
اشارے پہ تیرے مغرب سے پھر پلٹ آئی زلیخا کی جوانی کی طرح۔ ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ یقیناً ذکر فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا عظیم ذکر ہے، عظیم ذکر ہے۔ اگر کائنات اپنے جگہ پہ قائم ہے تو فاطمہ زہرا کے اسم گرامی کے صدقے میں ہے۔ وہ حدیث قدسی جس کو بار بار دہرانا چاہیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لولاک یا رسول اللہ لما خلقت الافلاک۔ اے رحمت للعالمین، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں پورے دنیا کو خلق، عالم کو خلق نہیں کرتا۔ آگے بڑھتے ہیں حدیث، لولا علی یا رسول اللہ، تیرے خاطر دنیا کو خلق کیا۔ لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ آگے بڑھتے ہیں، لولا فاطمہ لما خلقتکما، یا رسول اللہ سن لو، جہان والوں کو سناؤ، اگر فاطمہ وجود میں نہ آتا تو نہ علی ہوتے نہ نبی ہوتا۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، یا رسول اللہ فاطمہ اگر نہ ہوتا تو آپ دونوں نہ ہوتے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یقیناً یہ ذکر عظیم ذکر ہے، سارے ذکر اسی ذکر پہ ڈیپنڈ ہے، سارے ذکر اسی پہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، دنیا والوں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ کرتے ہیں کہ قربتاً اللہ، خدا ہم سے راضی ہو، خدا ہم سے راضی ہو، اس لیے کرتے ہیں یہ سارے عبادتیں۔ اور جب ہمارا اعتقاد بہت زیادہ ہوتا ہے تو اپنے بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، رضی اللہ رضی اللہ، خدا ان سے راضی ہو۔ یاد رکھو، پیغمبر اکرم کی متفق علیہ حدیث ہے، تمام تشیع کے کتابوں میں، برادران اہل سنت کے کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پیغمبر اکرم نے مسجد نبوی میں منبر پہ ببانگ دہل فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، من عزاہا فقد عزانی، جو فاطمہ کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی ہے، ومن سرہا فقد سرنی، جو فاطمہ کو خوش کرے وہ اس نے مجھے خوش کیا۔ فاطمہ جس سے راضی ہو اس سے میں بھی راضی۔ یہ حدیث قدسی ہے، لفظ پیغمبر اکرم کا ہے، معنی اور مفہوم خداوند متعال کا ہے۔ جس سے فاطمہ راضی ہو اس سے میں خدا راضی ہوں۔ دنیا والوں، خدا کی رضایت کے لیے جتنا کوشش کرنا کرو، جس کے دربار میں جانا ہے جاؤ، جس کو دعائیں دینا ہے دے دو، جہاں بھی جھکنا ہے جھکو، لیکن جب تک رضائے فاطمہ نہ ملے رضی اللہ عنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت بابرکت ذات ہے، بہت بابرکت، احادیث میں بھی ہے، ائمہ سے روایت بھی ہے، اور مجتہدین کا بھی فرمان ہے کہ اگر کہیں پر بھی کسی کے توسل سے دعا قبول نہ ہو تو کسی بھی آستانے پہ کسی بھی مجلس میں جاؤ، اللہ اکبر، اگر مشکل حل نہ ہو
دعائیں قبول نہ ہو، عبادت قبول نہ ہو، تو آخر میں فاطمہ زہرا کا نام لے لو۔ یہ وہ توسل ہے، یہ وہ توسل ہے۔ فاطمہ زہرا کی معرفت، لا الہ الا اللہ، میں کجا فاطمہ زہرا کجا، میں تو ان کا ایک ادنا فرزند سادات کے حساب سے میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں، دعا کے لیے آیا ہوں۔ میں نے عرض کیا دعا کے لیے آیا ہوں، اور دعا کے لیے سب سے بہترین موقع مجلس ہے، مجلس ہے جہاں پہ ذکر ائمہ معصومین ہو، جہاں پہ ذکر حسین ہو۔ لیکن پیغمبر اکرم نے ہمیں سیرت بھی دی ہے، یہ ہمیں دکھایا بھی ہے، ہمیں دکھایا بھی ہے کہ دعا کرنا ہے تو فاطمہ زہرا کے چادر کے سائے میں بیٹھ کے دعا مانگو۔ اللہ حدیث قصہ ہے، چادر میں جمع ہو کے پھر پیغمبر نے دعائیں مانگی، حدیث قصہ ہے۔ اس بی بی دو عالم کے بارے میں کیا کہوں، جس کی چادر رحمت للعالمین کے لیے سایہ بنے۔ اس بی بی کے بارے میں ہم کیا ذکر کروں، جس کی چادر کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، خود فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم میرے بابا تشریف لائے اور فرمایا بیٹی کہاں ہے چادر؟ لا الہ الا اللہ۔ فَإِتِينِ چادر مجھے دے دو، فَغَتِّينِ چادر میرے اوپر اوڑو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَغَتَّيْتُهُ فاطمہ زہرا فرماتی ہے فَغَتَّيْتُهُ میں نے چادر بابا کے اوپر ڈانپ دیا تو میں نے دیکھا پیغمبر اکرم آتے ہوئے تھوڑا پریشان تھے، تھوڑا ضعف کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جب چادر اوپر اوڑھ لیا تو میں نے دیکھا نور کا پتلا اتنا نورانی ہو چکا تھا جس طرح سے چودھویں کا چاند چمکتا ہے آسمان پر۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ذات جس کا ذکر کرنے کے لیے طہارت چاہیے، جس کی معرفت کے لیے پاکیزگی چاہیے، جس سے متمسک ہونے کے لیے دل چاہیے، جس سے توسل کرنے کے لیے ایمان چاہیے۔ ایک دفعہ سلمان فارسی زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت کے گھر سے نکل رہا ہے، سلمان نکل رہا ہے، علی تشریف لا رہے ہیں گھر کی طرف۔ علی نے پوچھا سلمان سے، سلمان گھر میں کون ہے؟ سلمان نے کہا آپ جا کے دیکھو گھر میں کون ہے، آپ کو پتہ چلے گا، آپ جا کے دیکھیں۔ علی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا فاطمہ زہرا بی بی دو عالم خاتون جنت تشریف رکھتے ہیں۔ پلٹ آئے علی، سلمان کیوں جھوٹ بولتے ہو، صحیح کیوں نہیں بولتے؟ مولا کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ میں نے تجھے پوچھا تھا کہ گھر میں کون ہے، بتا دیتے خاتون جنت ہے، تم مل کے گئے تھے۔ کہا گھر میں جائیں آپ خود دیکھیں گے، یہ تم نے کیوں مجھے حقیقت نہیں بتائی؟ سلمان ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مولا آپ نے پوچھا نا، سوال کرتے وقت میں وضو سے نہیں تھا، شرمندگی احساس ہو رہی ہے کہ زہرا کا نام لے لوں میں۔ ملکہ عصمت کا نام لینا میں وضو کے بغیر گوارا نہیں تھا مجھے۔ اللہ
وضو کے بغیر گوارا نہیں تھی، اس لیے میں نے نام نہیں لیا ہے۔ یہ وہ پاک ذات ہے جس کے صدقے میں پوری دنیا پاک پاکیزہ ہے۔ یہ خاتون ہے جس کی معرفت محال ہے، محال ہے بیجے لو، جس کی معرفت محال ہے۔ قرآن میں ہے، معصومین علیہم السلام سے روایت ہے کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت بار بار کیا کرو۔ سورہ انا انزلنا کی تلاوت بار بار کیا کرو۔ کیوں؟ اس میں معصومین کا ذکر ہے، خصوصی طور پر فاطمہ زہرا اور حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ، ذکر ہے ان کا خصوصی طور پر۔ کسی نے پوچھا آپ کس طرح سے یہاں پہ ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ امام فرماتے ہیں کہ سورہ انا انزلنا میں جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ لیلۃ القدر سے مراد ذات گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اس میں ہے کہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ دنیا والوں سے مخاطب ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانے، کیا معرفت ہو تمہیں، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی معرفت تو کسی کو ہوا بھی نہیں، ہوئے بھی نہیں، ہوں گے بھی نہیں۔ لیل وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کی اہمیت کتنی ہے، معرفت کتنی ہے، عظمت کتنی ہے؟ یوں بیان کیا کسی حدیث میں کسی ائمہ معصومین نے کہ نہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر سے مراد وما ادراک مل فاطمہ، تمہیں کیا پتا فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ کون ہے تمہیں کیا پتا؟ کیونکہ کسی پاکیزہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ضرور بھی پاکیزہ چاہنا چاہیے، ضرور بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ ہم کجا خاتون جنت خاتون جہاں کجا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ میں نے عرض کیا دعا کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ خاتون جنت وسیلہ ہے دعا کے لیے۔ خدایا اس خاتون جنت کے صدقے، اس کے بابا کے صدقے، اس کے شوہر کے صدقے، اس کے بچوں کے صدقے، اس کے سکون دل امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے صدقے، جو بھی مجالس میں حاضر ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، جن کے بھی دل آل محمد کے محبت سے معمور ہے، ان سب کے عمل عبادات کو، مجلس کو، ذکر کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما بار الہ۔ خداوندہ جناب ملک مرید حسین صاحب نے یہ سنت حسنہ اور یہ عزاداری کی محفلیں، ان کی یہ سنت خداوندہ بحق محمد و آل محمد تا قیامت اس کو ہمیشہ روز بروز شان و شوکت سے برقرار فرما بار الہ۔ خداوندہ ان کو قبر میں بی بی دو عالم کی شفاعت نصیب فرما بار الہ، بی بی حق دو عالم کے صدقے میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما بار الہ۔ خداوندہ ان کے اولاد کو، جنہوں نے اس سنت حسنہ کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے گاؤں والے جتنے سب اس میں شریک ہیں ماشاءاللہ، خداوندہ ان کے رزق میں برکت نصیب فرما بار الہ، ان کے کاروبار میں ترقی نصیب فرما بار الہ، خداوندہ ان کے جوانی میں برکت نصیب فرما بار الہ۔ خداوندہ ہم سب کے دلوں میں آل محمد کے عشق کو روز بروز اضافہ فرما بار الہ۔ خدایا بحق فاطمہ زہرا ہمارے نسل در نسل قیامت تک ہمارے نسلوں میں
محب علی عزادار حسین قرار فرما بار الہا۔ خدایا جہاں کہیں جو بھی عزادار ہے، جو بھی ذکر ہے آل محمد کے ذکر کرنے والے، اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھ بار الہا۔ جو بھی دشمن زہرا ہے، جو بھی دشمن علی ہے، جو بھی دشمن عزادار ہے، جو بھی دشمن حسین ہے، جو بھی دشمن ماتمدار ہے، ان کو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے ذلیل و خوار نابود فرما بار الہا۔ خداوندہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے گھر میں اولاد ہے، اولاد فاطمہ زہرا کے صدقے ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اولاد صالح بنا دے بار الہا۔ خصوصی طور پر التماس دعا کہا ہے اولاد نرینہ کے لیے، اولاد کے لیے، باقی مشکلات کے لیے۔ اس در سے کوئی بھی حالی خات نہیں جاتے، اس در سے کوئی بھی ہاں دل سے مانگنا چاہیے، معرفت سے مانگنا چاہیے، پاکیزگی سے مانگنا چاہیے، یہاں سے عہد کر کے مانگنا چاہیے۔ خدایا اولاد فاطمہ زہرا کے صدقے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، جن کے گھر میں اولاد نرینہ نہیں ہے، ان کو اولاد نرینہ صالح عنایت فرما بار الہا۔ خدایا جتنے طالب علم ہے، سکول میں ہے، مدرسہ میں، کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، علمی میدان میں ان کو ترقی اور کامیابی نصیب فرما بار الہا۔ جتنے کاروباری حضرات ہیں، ہمارے جوان ہیں، بزرگ کاروبار میں مصروف عمل ہے، حلال رزق روزی کے لیے ان کے کاروبار میں برکت اور وسعت اور ترقی نصیب فرما بار الہا۔ جو مزدور ہیں، ڈیلی بیس پہ کام کر رہے ہیں، خداوندہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم زہرا کے در کے سوا کہیں اور بیکاری نہیں ہے۔ خدایا جو بھی غریب ہیں، جو بھی مزدور ہیں، اپنے خزانہ غیب سے ان کو رزق و روزی عطا فرما کر مالا مال کر دے بار الہا۔ خصوصاً آل محمد پہ خرچہ کرنے والے، خصوصاً خاتون جنت پر خرچہ کرنے والے، خداوندہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کر ان کے ان اخراجات کو، نظر و نیاز کو قبول فرما کر ہمیشہ ان کے مال میں، عزت میں، دولت میں آپ ترقی نصیب فرما بار الہا، برکت نصیب فرما بار الہا، وسعت نصیب فرما بار الہا۔ ہمارے بزرگوں کو ایمان کے ساتھ طول عمر نصیب فرما بار الہا، ہمارے جوانوں کی جوانی میں برکت نصیب فرما بار الہا، ہمارے ماں بہنوں خواتین کی عفت و حیا کو محفوظ فرما بار الہا۔ خداوندہ حاضرین محفل کے، حاضرین مجلس کے جو بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرما بار الہا، جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرما دے بار الہا۔ جو بھی مریضہ ہے ہسپتال میں، گھروں میں ہے، خداوندہ جس قسم کے بچے مریض، جوان مریض، بزرگان مریض، خواتین مریض، خداوندہ فاطمہ زہرا کے پسلیوں کے صدقے، پہلو کے صدقے، زخم کے صدقے، خداوندہ مریض امراض کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما بار الہا۔ خدایا ہم سب کو زوار حسین بنا دے بار الہا، ہم سب کو حج بیت اللہ سے مشرف فرما بار الہا۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دنیا میں جہاں کہیں جو بھی مظلوم ہے، خصوصاً فلسطین کے مظلوم ہے، غزہ کے مظلوم ہے، خصوصاً پاکستان کے علاقے میں جو مظلومین ہے، خداوندہ ان مظلومین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھ بار الہا۔ ظالمین جہان امریکہ ہے، اسرائیل ہے، جو بھی ظلم و زیادتی جس حیثیت سے کر رہے ہیں، خداوندہ ظالمین کو اس صفحۂ ہستی سے نیست و نابود کر دے بار الہا۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مظلومین کی حمایت کر رہے ہیں، مجتہدین اعظام ہے، آیت اللہ سید علی خامنئی ہے، رہبر ہے، سید حسن نصر اللہ ہے، یمن کے مجاہدین ہے، حزب اللہ کے مجاہدین ہے، جو مسلسل مظلومین کی حمایت میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو فتح و کامیابی نصیب فرما بار الہا۔ خداوندہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھ بار الہا، پاکستان کو استحکام نصیب فرما بار الہا، پاکستان میں مظلومین کو فتح و کامیابی نصیب فرما بار الہا،
پاکستان میں جو بھی جس طریقے سے ظلم و بربریت پھیلا رہے ہیں ان کو نابود کر دے بار الہ۔ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد سے ذکر آل محمد، خدمت آل محمد، تعلیمات آل محمد پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما بار الہ۔ عالم اسلام کو اتحاد ہونے کی توفیق نصیب فرما بار الہ۔ جو بھی ذاکرین ہے محترم تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ موقع ملے گا۔ جو جتنے ذاکرین پہلے یہاں پہ آ کے ذکر کر چکے ہیں اور بعد میں آنے والے ذاکرین ہیں، خداوندہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرما بار الہ۔ ان کے ذکر کو بارگاہ سیدہ میں قبول و منظور فرما بار الہ۔ خداوندہ ان کے توفیقات میں، ان کے عمر میں، ان کے ایمان میں، ان کے آواز میں، ان کے سوز میں برکت نصیب فرما بار الہ۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میں سرنامہ کلام کے لیے بہرحال کچھ فضائل آپ لوگوں کے سامنے سیدہ عید عالم کے بیان ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے ذاکرین اور علماء کرام سے۔ لیکن میں کچھ بیان عرضہ کرنا چاہتا تھا، آگے بڑھنا چاہتا تھا اس حیثیت سے کہ سیدہ عید عالم کی خدمت میں کچھ عرض عقیدت کروں۔ اس کے لیے میں نے وہی سورہ انتخاب کیا میں نے جس کے توسط سے خداوند عالی اعلیٰ فضیلت فاطمہ کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ ذکر فاطمہ بزبان خداوند عالی اعلیٰ۔ ہم کیا ہے ذکر فاطمہ کرنے والے؟ ہم کون ہو سکتے ہیں؟ وہ جو حق ہے فاطمہ، جس کو خلق فرمایا فاطمہ کو، جس نے وہ جو جانتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، مرتبت کو جانتے ہیں، وہ خالق کائنات۔ قرآن میں بار بار ذکر اور سیدہ، ذکر فضائل سیدہ، قرآن خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نصیحت بھی ہمارے لیے کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پہ توجہ دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید میں ذکر کروں تو میں جذبات میں آ کے فاطمہ زہرا کا کم و بیش ذکر کروں، لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو بزبان وحی، بزبان قرآن فاطمہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جس کو خالق کائنات نے جس رتبے تک پہنچایا ہے، جس مقام تک پہنچایا ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ کلام وحی بزبان رحمت للعالمین، کہیں بھی آپ دیکھیں ادھر ذکر آیا قرآن کا، تو میں اس حدیث کو کوٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ خود فاطمہ زہرا بی بی دو عالم، خاتون جنت، ام الائمہ، بنت نبوہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، دیکھیں ہماری پسند الگ ہے نہیں ہے؟ ہماری پسند الگ ہے، ہم ممکن ہے کسی چیز کو بھی پسند کریں لیکن ہمارا معیار، ائمہ کا معیار قرآن مجید میں ہے کہ اور حدیث میں ہے کہ ائمہ اسی کو پسند کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہو۔ ہمارا بھی رشتہ یہی ہونا چاہیے، ہم اس چیز کو پسند کریں جو ائمہ پسند کرے، ہم اس چیز کو چاہے جو ائمہ چاہے، ان کی رضایت اور ان کی پسندیدگی سے ہم آگے بڑھیں۔ یہ بہت عظیم ہے، یہ معرفت کی انتہا ہے۔ چاہیے نا ہمیں، ہے نہیں ہے؟ فاطمہ زہرا بی بی دو عالم، پاک بی بی کے سے محبت اور ذکر کا مطلب بھی یہی ہے کہ اور ہم عہد کرتے ہیں، یا بی بی دو عالم، ہم آپ کے ذکر کرنے مجلس کے لیے آئے ہیں، آپ جو چاہیں وہ ہم بھی چاہیں گے، آپ کی پسند ہماری پسند۔ اقرار کرتے ہیں آپ بزرگان، اقرار کرتے ہیں جی؟ کبھی آل محمد کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے؟ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔
حضرت بی بی دو عالم سلام اللہ علیہا کا ایک فرمان میں پیش کر کے تھوڑا مختصر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فرماتی ہے قال فاطمہ سلام اللہ علیہا انی احب فی دنیاکم ثلاثہ، میں تمہارے دنیا میں سے 3 چیزوں کو پسند کرتی ہوں. اللہ، یہ فاطمہ زہرا کی پسندیدہ ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا چاہتی ہے ان 3 چیزوں کو ہماری دنیا سے. ہم جو جناب علی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں جو توفیق حاصل ہو رہے ہیں، تو اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاطمہ کی پسند ہماری پسند ہو، بانو دو عالم کی پسند ہماری پسند ہو، شفیعہ روز جزا کا پسند ہماری پسند ہو. فرماتی ہے کہ انی احب فی دنیاکم ثلاث، تمہارے دنیا میں سے 3 چیزوں کو میں پسند کرتی ہوں. الاول تلاوت کتاب اللہ، الاول تلاوت کتاب اللہ. پہلی پسند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کیا چیز ہے؟ تلاوت قرآن کتاب اللہ کی تلاوت. اور فاطمہ زہرا کے گھر میں اتنی تلاوت قرآن ہوتی تھی، اتنی تلاوت قرآن کہ آپ کے گھر میں بیٹھنے والے کنیز اور غلام بھی جب گفتگو کرتے تھے تو قرآن کے سوا گفتگو ہی نہیں ہوتی. عام گفتگو بھی قرآن سے، عام گفتگو بھی قرآن سے. پہلی، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، قرآن قرآن. نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین مولا متقیان بھی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن. ہوشیار رہو قرآن کے بارے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں قرآن کے بارے میں. لا یسبقکم غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے دشمن سبقت لے جائے، غیر سبقت لے جائے. یہ پہلی چیز کیا ہے؟ کیا ہے پہلی چیز؟ سب پڑھیں، سب کہیں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت القرآن. میرے جوانوں، قرآن کی تلاوت ہمیشہ ہمیشہ. اگر کتاب کو دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم جو یاد ہیں اس کو بار بار تلاوت کرتا رہیں، جو یاد ہے آیات. دوسری چیز جو زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کو پسند ہے، النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کی زیارت، رسول اللہ کی زیارت، رحمت للعالمین کی زیارت، یہ دوسری چیز ہے زہرا کا پسندیدہ ہے، زہرا نے پسند کیا ہے اس کو. اور تیسری چیز ہے الانفاق فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں انفاق کرنا، اللہ خرچہ کرنا، مال لٹانا خدا کے راہ میں، خدا کے بارگاہ میں، خدا کے لیے فی سبیل اللہ انفاق کرنا. یہ 3 چیزیں ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پسندیدہ چیزوں میں ہے. صلوات محمد و آل محمد. میں معذرت چاہتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ سورہ کوثر کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں فضیلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش کی کمی ہے. اور ذاکر اہل بیت یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اذان کا بھی ٹائم آتے ہیں انشاءاللہ. کل کے مجلس میں موقع ملا تو اس سورہ کوثر کی تفسیر کو ہم تھوڑا آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک چیز، ان 3 چیزوں میں سے جو خلاصہ ہے فاطمہ زہرا کی زندگی کا، جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ مظلوموں کی حمایت فاطمہ زہرا، مظلوموں کی حمایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے، دعائیں ہیں
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جس طرح سے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے حامی بنو۔ سب سے پہلے فاطمہ زہرا نے اس پہ عمل کیا، دشمن کے غیظ و دشمن سے نفرت کیا اور مظلوم سے حمایت کی۔ اور سب سے مظلوم اول کون؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے زیادہ مظلوم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ، علی سے مظلوم تر کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کتنی حمایت کی علی کی، ڈٹ گئے علی کے۔ دنیا میں واحد پہلا دہشت گردی کا جو جناب علی سامنا کرنا پڑا ہے، آل محمد کے راستے میں، ولایت کے راستے میں، علی کے راستے میں جس نے دہشت گردی کا سامنا کیا، جو دہشت گردی کا نشانہ بنا، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ خدا سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ یہ ہے اسی لیے علی علیہ السلام زہرہ مرضیہ کے جنازے پہ جو مرثیہ علی نے پڑھا، زہرہ کے جنازے پہ جو مرثیہ علی نے پہلا جو مرثیہ پڑھا یہی تھا، اے رحمت للعالمین کی بیٹی تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اے رحمت للعالمین کی بیٹی میری تو صرف ایک حمایتی وہ زہرہ مرضیہ، لوگ زہرا کی وجہ سے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اے دل بند رحمت للعالمین اب تیرے بعد مجھ پہ کیا مصیبتیں پڑنے والی ہے۔ حسنین کو کس کے آسرا پہ چھوڑ دیا، علی کو کس کے آسرا پہ چھوڑ دیا، اے دخت رحمت للعالمین اپنے بابا کے پاس تشریف لے جا رہی ہو۔ دو باتیں علی نے کی، ایک زہرا سے مخاطب ہو کے، دوسرا رحمت للعالمین سے مخاطب ہو کے، زہرا سے مخاطب ہو کے کہا اے فاطمہ زہرا بابا کے پاس جا کر میری شکایت نہ کرنا، میرے گھر میں تجھے سکون نہیں ملا، میرے خاطر دروازے گرائے گئے تجھ پہ، محسن کو شہید کیا گیا، تیری پسلیاں زخمی ہو گئی، تیرے چہرے پہ تمانچے پڑے، کہیں بابا کے پاس جا کے میری شکایت نہ کرنا۔ دوسری فریاد رحمت للعالمین سے مخاطب ہو کے علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس کو تو نے میرے پاس امانت رکھا تھا، جب تو مجھے امانت دے رہا تھا وہ امانت تو صحت اور سالم تھا، یا رسول اللہ وَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْأَمَانَةِ وَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةِ، میں آپ کی امانت کو واپس دے رہا ہوں یا رسول اللہ، مگر جو واپس دے رہا ہوں امانت کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، امانت کا پہلو شکستہ ہے، امانت کے چہرے پہ تمانچے کے داغ ہے، یا رسول اللہ آپ خود اپنی بیٹی سے پوچھ لینا تیرے بعد کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔